السلام علیکم ناظرین۔ رات کا وہ اندھیرا جہاں ضمیر سو جاتا ہے اور خواہشیں جاگ اٹھتی ہے، ایک ایسی رات جہاں کمرے کی بند دیواروں کے پیچھے نازش اپنے وجود کی اس آگ کا سامنا کر رہی تھی جس سے وہ اب تک بھاگتی آئی تھی۔ جب اکیلے پن کا طوفان حد سے گزر جائے تو انسان کسی سماجی قانون کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور آپ کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج رات نازش کی زندگی کا سب سے بڑا راز کھلنے والا ہے۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کرنا، ورنہ اصل موڑ چھوڑ بیٹھو گے۔ تنہائی کا طوفان اور وجود کی تڑپ، ادھیڑ عمر کی تنہائی، اور وہ رات گھڑی کی سوئیاں 12 بجا چکی تھی اور کمرے میں پھیلا اندھیرا نازش کے اندر کی بے چینی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ نازش جس کی عمر زندگی کے اس موڑ پر تھی جہاں احساسات اور خواہشیں اپنے عروج پر ہوتی ہے، بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ ریشمی چادر کی نرمی آج اسے سکون دینے کے بجائے اس کے جسم میں ایک عجیب سی تپش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کا شیشہ کھولا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا جب اس کے چہرے اور گردن سے ٹکرائی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک ایسی پیاس جو برسوں سے اس کے اندر دبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، کیوں ایک عورت کو اپنے ہی جذبات کے اظہار کے لیے کسی دوسرے کی منظوری چاہیے؟ کیوں وہ اپنی تنہائی کو خود اپنے طریقے سے دور نہیں کر سکتی؟ نازش نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر کے صرف ایک ہلکا سرخ لیمپ آن کر دیا، جس نے پورے کمرے کو ایک سحر انگیز اور گہرے ماحول میں بدل دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بڑی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اس کا اپنا عکس اس کے سامنے تھا، ایک ایسا سراپا جو ہر لحاظ سے پرکشش تھا لیکن تنہائی کی تپش میں جل رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ایک بے باک چمک تھی۔ اس نے اپنے بالوں کی پن نکالی اور اس کے گھنے سیاہ بال اس کی پیٹھ پر بکھر گئے۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر رکھا۔ یہ لمس کسی غیر کا نہیں تھا، لیکن اس میں ایک ایسی شدت تھی جس نے اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی اور کمرے کی خاموشی میں اس کے سانسیں لینے کی آواز گونجنے لگی۔ باہر ہوا کا شور بڑھ رہا تھا اور یہاں کمرے کے اندر نازش اپنے جذبات کے طوفان کے دائرے پر بہہ رہی تھی۔ وہ بستر پر واپس آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو تصورات کی ایک ایسی دنیا میں جھونک دیا جہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی شرم کا پردہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سماجی بندھن تھا۔ جیسے جیسے منٹ گزر رہے تھے، اس کے جسم کا تناؤ اور تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے وجود کے ایک حصے کو، اپنی ایک ایک دھڑکن کو خود اپنے لمس اور اپنے احساس سے بیدار کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں وہ اپنی ذات کی ملکہ تھی اور اس کا اپنا جسم اس کی اپنی مرضی کے تابع تھا۔ اس کی تیز ہوتی سانسیں اور جسم کا اتار چڑھاؤ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اس وقت دنیا کے تمام غموں سے آزاد ہو کر صرف اپنے سکون کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اور پھر رات کے اس پہر ایک ایسا لمحہ آیا جہاں تڑپ اور سنسنی اپنے آخری نقطے پر پہنچ کر ایک گہرے میٹھے سکون میں بدل گئی۔ نازش کا پورا جسم بالکل ہلکا ہو گیا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ہی پل میں اتر گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور ایک بے باک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اب ادھوری نہیں ہے۔ اسے اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے، خود کو مکمل محسوس کرنے کے لیے کسی مرد یا شوہر کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اس کا وجود ہی اس کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ وہ سکون کی آغوش میں چلی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نازش کی وہ رات جس نے اسے اپنے ہی طاقت کا احساس دلایا۔ اگر اس کہانی کے سسپنس اور گہرائی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، اور ایسی ہی مزید سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
دوستو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ ایسی ہی سنسنی خیز اور رومانٹک کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں